الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. راوی حدیث ہیں اسامہ بن زید، اور یہ حدیث اور کئی راویوں کے ذریعے سے آئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے صحابہ کرام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پایا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاعمال تعرض یوم الاثنین والخمیس، کہ یہ وہ دن ہیں، یہ دو وہ دن ہیں. کون کون سے؟ جمعرات اور سوموار، کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں وَأَنَا صَائِمٌ روزے کی حالت میں رہوں. ایک دوسری روایت ہے جس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے، یعنی سوموار کا، کہ جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے رسول بنایا گیا. یہ سب سے بڑی دلیل ایسے لوگوں کے لیے بنتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل مل گئی، اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ دلیل مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزہ اس وجہ سے رہتا ہوں کیونکہ میری پیدائش اسی دن ہوئی ہے. حدیث صحیح ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے حضور لوگوں کے، تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمارا اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اس چیز کو پسند کرتا ہوں. اضافی طور پر آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ اسی دن میں پیدا بھی ہوا تھا. تو حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اصل جو مقصد اور اصل جو مطلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے سلسلے میں تھا وہ یہ تھا کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے بطور اضافی یہ چیز ذکر کر دیا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اس وجہ سے. اگر ہم اس چیز کو نہ مان کر کے یہ مانیں کہ نہیں اسی وجہ سے رکھتے تھے، تو ہر عقل رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان جو یوم ولادت مناتا ہے، یعنی پیدائش کے دن جشن مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ مناتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. اور پھر اگر یہی مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے ساتھ جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ دوسرے دن یعنی جمعرات کا روزہ آپ نہ رکھتے، اور تیسری بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک ہی مرتبہ روزہ رکھتے. اپنی پیدائش کا اگر جشن منانا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اس دن عید نہیں ہے. عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھ کر کے یہ بتلا دیا کہ ہماری پیدائش کے دن عید نہیں منائی جا سکتی ہے، عید نہیں منائی جا سکتی ہے. تو یہ جو دلیل بناتے ہیں یہ دلیل کئی اعتبار سے غلط ہے اور باطل ہے. اس کا معنی اور مطلب صحیح یہی ہے
کہ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جتنے بھی اجر و ثواب کے کام تھے اسے سکھلایا، بتلایا، اس کی تعلیم دی اور خود اس پر عمل پیرا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے خالی دکھتی ہے۔ پھر خیر القرون کا جو زمانہ ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین زمانہ صحابہ کرام کا، تابعین کا ہے، وہ پورا زمانہ اس سے خالی نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے سلسلے میں کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی چیز ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اس کی ابتدا تقریباً 500-600 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کا انجام کیا ہے؟ بدعت کا انجام جہنم ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اصل میں تاریخ کیا ہے۔ دن تو متعین ہے کہ آپ کی پیدائش سوموار ہی کو ہوئی اور آپ کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کے سلسلے میں، پیدائش کے سلسلے میں کہ کون سی تاریخ تھی ربیع الاول کی، تو بعض مورخین نے 8 بھی کہا، 9 بھی کہا، 12 بھی کہا، 17 تک کی روایتیں ملتی ہیں، لیکن سبھوں نے یہ ملا کر کے جو راجح ذکر کیا ہے، الرحیق المختوم جو دنیا کے اندر ٹاپ نمبر پہ آئی تھی جب کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں بھی اور سیرت کی دیگر کتابوں میں جو صحیح تاریخ نقل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، وہ ہے 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول صحیح تاریخ پیدائش کا، اور 12 یہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب ہمارے بھائی اس پر نظر رکھیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے بے چین تھے، پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے، ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے، اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے۔ پورے مدینے میں کوہرام مچا ہے، صحابہ کرام بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر آ کر کے کہا کہ جو کہے گا کہ نبی انتقال کر گئے ہیں اس کے سر کو میں قلم کر دوں گا۔ ابو بکر آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں لوگوں کو خبر دیتے ہیں۔ یعنی بے چینیاں اتنی تھی، صحابہ کرام بے چین اتنے تھے، کوہرام مچا ہوا تھا، اور اسی تاریخ کو ہمارے بھائی لوگ جشن مناتے ہیں۔ اور پھر دیکھا جائے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کے اندر قوالی حرام، اسلام کے اندر یہ ڈی جے اور میوزک یہ حرام، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر عورتوں کا بے پردہ بے حجاب ہو کر کے روڈوں پر نکلنا یہ حرام، اور پھر روڈوں اور راستوں کو بلاک کر دینا، جام کر دینا لا ضرر ولا ضرار کے تحت آتا ہے کہ ہم کسی کو نہ نقصان پہنچائیں نہ خود کو نقصان میں ڈالیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت سارے طریق سے یہ ناجائز اور حرام ہے، جس کام کو ایک بہت بڑا طبقہ انجام دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کو دلیل بنا کر کے، اور دوسری حدیث ہیں جس کو دلیل لوگ بنا کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور دلیل جو پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اس وقت اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا تھا، تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب نے کہا کہ میرے سلسلے میں جو عذاب ہوتا ہے وہ سوموار کے دن تخفیف کر دیا جاتا ہے، اور ایک انگلی ہے جس کو میں چوستا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے جس سے مجھے راحت ہوتی ہے۔ تو ہمارے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو دلیل دیکھو کہ ابو لہب جو کافر ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منایا، یعنی اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا، تو جہنم کے اندر عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہو کر کے اگر ہم جشن منائیں گے تو ہمیں اجر و ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ہمیں اجر و ثواب کیوں نہیں مل سکتا ہے؟
تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ابو لہب کی باتیں ان کے لیے مبارک، ہمارے اپنے نبی کی بات ہمارے لیے مبارک ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ابو لہب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ فطری چیز ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی اگر کسی بچے کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریعت بن جائے۔ ابو لہب فطری طور پر اس کی فطرت تھی کہ وہ خوش ہوا اور آزاد کر دیا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب شریعت نہیں ہوا کرتا ہے، کسی کا خواب انبیاء کے علاوہ شریعت نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے، یعنی نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ، کہ اگر وہ خواب بھی دیکھیں تو وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہیں، وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہیں کہ انسان کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی امتی میں سے کوئی خواب دیکھے تو وہ شریعت نہیں بنتا ہے، وہ شریعت نہیں بنتی ہے۔ اور پھر یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ اور یہ خواب بھی جو دیکھا ہے، محدثین نے ذکر کیا کہ یہ کفر کی حالت میں انہوں نے دیکھا ہے، کفر کی حالت میں۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہباء منثورا، یعنی کفار و مشرکین جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ کتنی بھی نیکیاں کرتے جائیں، ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابو لہب کا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کے تعلق سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یہ حج کے موقع پر 1000 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو اس کے اعمال کے سلسلے میں کیا معاملہ ہے؟ تو کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اعتبار نہیں، جب تک انسان ایمان میں، اسلام میں داخل نہ ہو جائے اس کے کسی بھی عمل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو ابو لہب نے اسلام قبول کیا تھا، کفر کی حالت میں مرا ہے، تو اس کا کوئی یہ عمل قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے، مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر دن خوشی والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر دن خوشی والا ہے، کہ وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں چلنے پھرنے، عبادت، تمام چیزوں کا طریقہ دیا، سکھلایا ہے۔ اور محبت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کی بات کو بھی مانے، اس کی بات کو بھی مانے۔ تو نبی کی بات کیا ہے؟ نبی کی بات یہی ہے کہ جو کچھ میں دے دوں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے تو اس سے منع کیا ہے، شریعت نے تو منع کیا ہے کہ کسی کا بھی برتھ ڈے نہیں منایا جا سکتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو نبی نے تو اس سے منع کیا ہے۔ نبی نے حکم دیا ہے کہ تم ہماری اتباع و پیروی کرو، اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو و پیروی کرو۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں، اور 2 یہ اہم دلیلیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے ہمارے یہ بھائی لوگ جشن مناتے ہیں، جو 2 دن کے بعد وہ کریں گے تو یہ باطل طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس سے ہر کسی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے، اور اس دن آپ دیکھیں نمازیں چھوڑتے ہیں، مسجدوں کے اندر اذان ہو رہی ہے، ان کے ڈی جے اور ان کی عورتیں، اور پھر نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتے رہتے ہیں، نماز کا اہتمام ہی نہیں، بے پردگی کا جس طریقے سے مظاہرہ کیا جاتا ہے اس پر گفتگو کرنا بھی مشکل ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہیں کہ نماز سے لینا دینا نہیں، پھر سال بھر تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، یہ شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہمیں نبی سے حقیقت میں محبت ہے تو نبی کی سنت کو اپنایا جائے، نبی کی سنت کو اپنایا جائے۔ جیسی زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسی زندگی ہمیں چاہیے کہ ہم و آپ بھی اپنی زندگی بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اسلامی تمام تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔